پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ میرے ہوتے ہوئے ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ جو بائیڈن جب اور جہاں ضروری ہوا ایران کے خلاف کارروائی کریں گے، اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اپنے اسرائیلی ہم منصب ریون ریولان سے پیر کو ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ دونوں صدور کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اسرائیل اور عرب دارالحکومت میں ایرانی جوہری معاہدوں میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے امریکی کوششوں پر تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کے عہدے پر ہوتے ہوئے ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ اپنے اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کے دوران انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ ان کی اسرائیل کمٹمنٹ مضبوط ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اعلیٰ اسرائیلی حکام سے بطور صدر اپنی پہلی ملاقات میں جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جب تک اقتدار میں ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ملاقات کے بعد اسرائیلی صدر نے بتایا کہ وہ جو بائیڈن آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو دعوت دینے والے ہیں تاکہ مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ دونوں صدور کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اسرائیل اور عرب دارالحکومتوں میں ایرانی جوہری معاہدے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے امریکی کوششوں پر تشویش پائی جاتی ہے۔ صدر بائیڈن کا فلسطینی امداد بحال کرنے کا اعلان، دو ریاستی حل پر زور، ایرانی جوہری معاہدے پر اسرائیل کے لہجے میں تبدیلی کا اشارہ۔ عرب اسرائیل تعلقات بائیڈن انتظامیہ ٹرمپ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس ملاقات سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ جو بائیڈن ریولن سے کہیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے نہ دیا جائے۔ دونوں کے درمیان اسرائیل اور غزہ کے درمیان 11 روز جنگ پر بات بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق گزشتہ روز مشرق شام میں ایک امریکی اڈے کو ایران نواز جنگجوؤں نے نشانہ بنایا۔ امریکی قیادت میں لڑنے والے اتحاد کے ترجمان وینن مورٹ نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ امریکی فورسز کو مشرقی شام میں متعدد راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اس حملے کا جواب دیا گیا ہے۔ فار ہیومن رائٹس نے بھی ایک رپورٹ کیا ہے کہ ایران نواز جنگجوؤں نے مشرقی شام میں العمر آئل فیلڈ پر امریکی بیس پر شیل فائر کیے، جس کے جواب میں اتحادی فوجیوں نے ملیشیا کے قبضے میں المیدان علاقے پر فائرنگ کی۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اس سے ایک دن قبل ہی امریکہ نے عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایران نواز جنگجوؤں کے مراکز پر فضائی حملے کیے تھے۔ جب اور جہاں ضروری ہوا ایران کے خلاف کارروائی کریں گے، اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹز نے کہا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے جب اور جہاں بھی ضروری ہوا ان کا ملک کارروائی کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ فارسی کے مطابق اسرائیل کے چینل 13 کے مطابق اتوار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بینی گینٹز کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ لڑائی کی حالت میں ہیں، ہم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں، ہم نے علاقے میں ایران کے منفی رویے کو روکنے کا عزم کر رکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کارروائی کرتے ہیں۔ اس بیان سے چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع نے ملک کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے ملاقات کی تھی، جس کی توجہ کا مرکز ایران کا ایٹمی پروگرام اور اقوام متحدہ کے جوہری سرگرمیوں کی نگرانی کے ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے بورڈ کی بحالی کے مذاکرات تھے۔ اجلاس میں اسرائیلی وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور خفیہ ادارے موساد کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اجلاس کے بعد بینی گینٹز نے کہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہوئے کریں گے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی بالادست فوجی طاقت کو برقرار رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہفتے کو متحدہ عرب امارات کے ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ ہوا۔ یہ جہاز اسرائیلی مالک کا تھا۔
تاہم دھماکے سے پہلے ہی اسے برطانوی کمپنی کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ بعض قیاس رائیوں سے اشارہ ملتا ہے کہ اس حملے میں ایران کا کردار تھا، تاہم تہران نے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی۔ واضح رہے کہ بحری جہاز پر حملہ ایرانی صوبے البزر کے دارالحکومت کرج کے قریب قائم سینٹری فیوجز کے تیار کرنے والے جوہری تنصیب پر حملے کی تقریباً 2 ہفتے بعد ہوا تھا۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ تخریبی کارروائی کامیابی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے برعکس مصنوعی سیارے سے لی گئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں تنصیب کے شیڈز کی چھت تباہ ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام نے ڈرون حملے کی بھی تردید کی ہے۔ گزشتہ سال ایرانی ایٹمی اور اسرائیلی بحری جہازوں پر کئی دھماکے ہوئے، لیکن اسرائیل اور ایران نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔